کی آخری تاریخ کو 3 بڑے واقعات ملک میں رونما ہوئے۔ جے پور بمبئی ٹرین میں فائرنگ کا واقعہ ہوا۔ ریلوے پروٹیکشن فورس کے گارڈ نے فائرنگ کی۔ ہریانہ میں ایک بڑی ریلی بجرنگ دل اور شکتی درگا واہانی نے ایک یاترا نکالی۔ مسلمانوں کے علاقے سے یاترا نکالنے کا پرمیشن دیا گیا، بسوں میں بھر کر لوگ لائے گئے، وہاں ایک بڑا فساد ہوا۔ پھر اس کے بعد گڑگاؤں سیکٹر 27 پر رات دیر گئے ایک مسجد پر حملہ کیا گیا، مسجد کے امام کو شہید کر دیا گیا اور مسجد کو جلا دیا گیا۔ یہ 3 واقعات کل سمجھیے کہ رونما ہوئے۔ جے پور بمبئی ٹرین جو سمجھیے کہ اپنی منزل کے بالکل قریب تھی، ریلوے کے گارڈ نے 2 مسلمانوں کو، اپنے ایک سینئر آفیسر کو اور پھر اطلاعات آ رہی ہے کہ ایک آدیواسی کو گولی ماری۔ گولی مارتے ہوئے لاش اس کے قدموں میں پڑی ہوئی ہے، جو وہ چلا کر کہہ رہا ہے کہ اس ملک میں اگر رہنا ہے تو یوگی مودی کی جے کہنا ہوگا۔ اور اس پر افسوس کی بات ہے کہ نہ وزیر داخلہ حسب معمول اپنے منہ پر پٹی لگائے بیٹھے ہیں، ریلوے گارڈ نے یہ حرکت کی تو ریلوے منسٹر کا بھی کوئی بیان نہیں آیا، وزیر اعظم تو چھوڑ ہی دیجئے۔ دراصل یہ ہے کہ ایک آگ بھڑکائی جا رہی ہے، ماحول کو 2024 سے پہلے بگاڑنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ایک اور واقعہ، کل یوگی آدتیہ ناتھ نے ایک بیان دیتے ہوئے گیان واپی مسجد کے تعلق سے کہا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی رائے دیں اور غلط تاریخ کو بھلانے کی کوشش کریں، جو تاریخ غلط انداز سے بنائی گئی ہے اس کو ختم کر دیں، یعنی مسلمان خود گیان واپی مسجد کا ایک سلوشن پیش کریں اور مسلمانوں کو سمجھیے کہ گھٹنوں کے بل جھک کر نمسکار کہتے ہوئے کمپرومائز کر لینا چاہیے۔ دبے الفاظ میں میسیج کچھ اسی طرح سے تھا۔ بنیادی بات یہ ہے کہ گڑگاؤں سیکٹر کے جو 27 سیکٹر کی مسجد کا جو امام تھا، جس کا نام نمیت سعد تھا، جو 20-21 سال کا نوجوان لڑکا بہار کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے وہ آیا تھا اور اپنے خاندان کو سمجھیے کہ پالنا اس کی ذمہ داری تھی۔ وہ مسجد کی امامت اور مسجد کا سارا انتظام وہی دیکھ رہا تھا، اس کو گھس کر مار دیا گیا اور دواخانے لے جاتے ICU کے وارڈ لے جاتے اس نے دم توڑ دیا۔ 2 اور نوجوان شدید زخمی اس وقت IUC میں سمجھیے کہ وارڈ میں موجود ہیں، پتریکا ہاسپٹل میں۔ اور اب تک جو اطلاعات ہیں کہ ہریانہ کا کل کا جو کمیونل رائٹ ہوا، اس میں 2 پولیس کے جوانوں کی بھی بات آ رہی ہے۔ میوات کا علاقہ مسلمانوں کا سمجھیے کہ صاحب ڈومینیٹڈ علاقہ ہے، وہاں سے ریلی نکالنے کی بات کی گئی اور اس میں مونو مانوسر، جس نے 2 مسلم نوجوانوں کو گاؤ رکشا کے نام پر گاڑی میں بٹھا کر ٹارچر کیا تھا، پولیس اسٹیشن لے کر گئے، پولیس نے کیس رجسٹرڈ نہیں کیا، پھر اس کے بعد وہ لے جا کر گاڑی کو ان کو زندہ جلا دیا تھا۔ اس کے بعد مونو مانوسر آزاد گھوم رہا ہے، نہ راجستھان پولیس اسے گرفتار کرتی ہے، نہ ہریانہ تو کھٹر چھوڑ ہی دیجئے۔ یہ تو سمجھیے کہ ڈوبے ہوئے ہیں RSS کی فرقہ پرستی کا جو ایندھن ہے، اس میں یہ پک کر آئے ہیں، ان کے سامنے انسانیت کتنی ہی شرمسار ہو جائے یہ سمجھیے کہ بات نہیں کہیں گے۔ پھر بمبئی ٹرین کا یہ جو جے پور سے سمجھیے کہ جو ٹرین آ رہی تھی، وہ ٹرین میں جو حادثہ ہوا اور حسب معمول ریلوے سپرنٹینڈنٹ پولیس نے یہ کہا کہ اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ میں دیکھ رہا تھا، اشوک وانکھڑے ایک مشہور سمجھیے کہ صحافی ہیں اور ایک پولیٹیکل انالائسٹ کرتے ہیں، سچویشن کو انالائز کرتے ہیں، انالائسس بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں۔ اشوک وانکھڑے نے اپنے ایک سمجھیے کے بیان میں کہا
کہ اس کا مانسک سنتولن بگڑنے کی جو بات آئی تھی، اس ویڈیو کو میں نے ایک سائیکٹرک سمجھیے بہت ایکسپرٹ مانے جاتے ہیں ان کے پاس بھیجایا کہ اس کا نعرہ اور یہ ویڈیو دیکھ کر مجھے بتائیں کہ کیا یہ آدمی ذہنی طور پر سمجھیے کہ مفلوج تھا، معذور تھا۔ تو ان کو جو رپورٹ ڈاکٹر نے دی کہ جو ایکٹ اس نے کیا، جس طرح سے کیا، وہ کوئی ذہنی مفلوج آدمی کا نہیں ہے، بلکہ پورے ہوش و حواس میں یہ ایکٹ کیا۔ یعنی ایک بوگی میں مارا، پھر اس کے بعد دوسری بوگی میں جا کر پھر مسلمان کو دیکھ کر مارا، تیسرا ایک آدیواسی کی بات آ رہی ہے، پھر پہلے اپنے آفیسر کو نشانی پر لیا۔ تو یہ کہ اب مسلمانوں کا ٹرین میں سفر کرنا یا پھر اظہار خیال کرنا، یعنی اپنی رائے رکھنا بھی اس وقت بڑا مشکل نظر آتا ہے۔ ملک کس طرف جا رہا ہے، اور وہ یہ نعرہ کلیئر لگا رہا ہے کہ یوگی اور مودی کو ماننا پڑے گا، ان کی جے بولنا پڑے گا۔ اس طرح سے سمجھیے کہ صاحب دو مسلمانوں کو چلتی ٹرین میں شہید کر دیا گیا، اور پھر ایک آفیسر کو، اور افسوس کی بات ہے کہ نہ اس پر وزیر داخلہ کا بیان آتا ہے، نہ وزیر اعظم کا بیان آتا ہے، نہ ریلوے منسٹر سمجھیے کہ کوئی بات کرتے ہیں۔ تو یعنی ایک خوف کا ماحول مسلمانوں میں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمان اب سفر بھی سمجھیے کہ صاحب سوچ سمجھ کے کریں۔ اور ایک واقعہ کل ہوا جو سمجھیے کہ بہرحال سرخیوں میں نہیں آیا، کیونکہ جب ہر گلی ہر ڈال پر الو بیٹھ رہے ہیں تو پھر گلستان چمن کا کیا ذکر کیا جائے۔ ایک بزرگ صاحب ٹرین میں کل نماز پڑھ رہے تھے اپر برتھ پر، اور نیچے کچھ لفنگے لونڈے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک بزرگ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بھی اپر برتھ پر نماز پڑھ رہے ہیں، تو نیچے فوری فون کھول کر ہنومان چالیسیہ پوری زور سے لگانا شروع کیا، اور بوگی کے لوگوں کو بھی یہ کہا کہ تم بھی زور سے ہنومان چالیسیہ پڑھو۔ خیر لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، لیکن یہ حرکتیں ہو رہی ہیں۔ یہ جو نفرت کی آگ ہے، یہ نفرت کی آگ اتنی کیوں بھڑک گئی ہے کہ ایک جوان قتل کر دے رہا ہے، آ کر ایک بھیڑ مسجد کو جلا رہی ہے، اور ایک 20-21 سال کا نوجوان جو بہار سے زندگی گزارنے کے لیے ہریانہ کو گرگام کو آیا، گھس کر مسجد جلا کر اس کو مار دیا جا رہا ہے، اور نوجوان 18-20 سال کے بچوں کو مار دیا جا رہا ہے، اور پھر جلوس نکالا جا رہا ہے درگا ماتا کے نام پر، اور پھر وہ جلوس میں شرمناک مسلمانوں کے سمجھے کے خلاف نعرے لگائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو ریاکٹ کرنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے۔ اور پھر ایک اور واقعہ کل ہوا، میں تمام واقعات کو پوری طرح سمیٹ نہیں سکتا، کہ کل بریلی میں کاوڑیوں بولے تھے نشہ کرتے ہیں، پھر فلاں ہیں، ان کا بلیف ہے، ان کا عقیدہ ہے، میں عقیدوں پر کسی کی کوئی بات نہیں کروں گا۔ تو وہ کاوڑیوں کا ایک جلوس بریلی کی مسجد کے سامنے بہت ہلا گلا دھوم دھام مچا رہا تھا۔ تو وہاں کے جو سمجھیے کہ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ہیں، جو ذمہ دار ہیں، انہوں نے ان کاوڑیوں کے جلوس کو ڈسبرس کیا، تھوڑی سی ہلکی سی طاقت کا استعمال کیا، کوئی زخمی نہیں ہوا، کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوا، لیکن وہ کاوڑیوں کے جلوس کو ڈسبرس کرنا یوگی کو یا یوگی گورنمنٹ کو اتنا برا لگا کہ بھئی ہم تو وہاں فساد مچانا چاہ رہے تھے، مسجد پر حملہ کروانا چاہ رہے تھے، اور تمہاری یہ جرت کہ ان کو بڑھا دیں وہاں سے۔ وہ پولیس آفیسر گھر بھی نہیں پہنچا، اس کو سمجھیے کہ صاحب ٹرانسفر آرڈر اس کے ہاتھ میں آ گیا، اور علاقے کے پولیس انسپکٹر کو سسپینڈ کر دیا گیا، جبکہ کوئی مسئلہ نہیں۔ کیا مودی سمجھیے کہ گورنمنٹ ریلوے کے اس سمجھیے کہ سپرنٹینڈنٹ کو یا ریلوے کے آفیسرز کو یا ریلوے میں جو یہ واقعہ ہوا ہے، یہ کوئی انڈین ریلوے جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی ریلوے ہے، وقت واحد میں 2 کروڑ سے زیادہ لوگ ریگولر ٹریول کرتے ہیں۔ اگر وہ مسلمانوں کے لیے سیکیورڈ نہیں ہیں، مسلمانوں کے لیے اگر وہ سیکیور نہیں ہیں، وہاں ریلوے پروٹیکشن گارڈ ہی ان کو بندوق سے ہلاک کر دے، تو پھر کیسے چلے گا یہ دیش؟ کیسے سمجھیے کہ آپ دنیا کے سپر پاور بنیں گے؟ اور پھر ابھی منی پور جل رہا ہے، منی پور کی شرمناک داستانیں ابھی ختم نہیں ہوئی ہے کہ یہ واقعات کی ایک سیریز بہرحال ہوئی ہے۔ دراصل اس وقت ملک میں بھارتیہ جنتا پارٹی 24 کے الیکشن سے پہلے کوئی اس کے پاس ایشو نہیں ہے۔
تو یہ فرقہ پرست قوتیں، فرقہ پرست طاقتیں ملک میں بڑے فسادات کروائیں گے، اور مسلمانوں کو ٹارچر کرنا یا مسلمانوں کو مارنا ایک عام سی بات ہو گئی ہے۔ دراصل ہم جیسے میں چھوٹے چھوٹے واقعات کو ابھی آپ کے سامنے رکھا ہوں، آپ سمجھیے کہ اس پر اتنا غور نہیں کرتے، اتنا اس پر فکر نہیں کرتے۔ ابھی ایک سمجھیے مدھیہ پردیش میں ایک آدیواسی کے منہ پہ پیشاب کر دیا گیا، کہاں جا رہا ہے ملک؟ اور پھر ابھی یوگی آدتیہ ناتھ کہہ رہے ہیں کہ گیان واپی مسجد کے مسئلے پر مسلمانوں کو حل پیش کرنا چاہیے، اور ایک خراب اور بری سمجھیے کہ تاریخ کو ختم کر دینا چاہیے۔ آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ مسلمان مسجدوں سے دستبردار ہو جائیں، مسلمان اپنی تہذیب، اپنے تمدن، اپنی شناخت سے دستبردار ہو جائیں؟ ریلوے میں جو گولی چلائی گئی وہ داڑھی اور ٹوپی کو دیکھ کر گولی چلائی گئی، کیونکہ ملک کے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ صاحب احتجاج کرنے والوں کے کپڑوں سے ہم پہچان لیتے ہیں۔ قبرستان اور شمشان کی بات وزیر اعظم کرتے ہیں، 20 اور 80 کی باتیں کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہوش کے ناخن نہیں لیں گے تو یاد رکھیے کہ قسطوں میں مارے جائیں گے۔ ہوش کے ناخن اگر نہیں لیں گے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ملت اور یہ پوری ہندوستان کی عوام حساسیت کا مظاہرہ کرے۔ مسئلہ یہ مسلمانوں کو مارا گیا، آدیواسی کے منہ پہ پیشاب کیا گیا، مسجد کے سامنے ڈھول بجایا گیا۔ RSS کی ابتدا ہی خود مسجدوں کے سامنے ڈھول بجانے سے شروع ہوئی کہ شر کیسے پیدا کیا جائے۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ملک کس طرف جائے گا۔ ریلوے منسٹر کی زبان نہیں کھلتی ہے، ریلوے پروٹیکشن گارڈ 4 لوگوں کو مار دیتا ہے، اور پرانی کہانی کہی جاتی ہے کہ دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، جبکہ رول کے مطابق جو رول بک ہے ریلوے پروٹیکشن گارڈ کی، میں دوسری رول بک کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ جب ہتھیار دیتے ہیں، بندوق دیتے ہیں یا رائفل دیتے ہیں تو اس کی پوری کاؤنسلنگ کر کے اس کے ہاتھ میں سمجھیے کہ ہتھیار دیا جاتا ہے کہ یہ ہتھیار جذبات کو قابو میں رکھنا چاہیے، تم کو یہ ہتھیار غیر ضروری استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ پوری کاؤنسلنگ کے بعد، وہ کاؤنسلنگ کے مرحلے سے گزرنے کے بعد ہی آرمز دیے جاتے۔ ایسا نہیں ہے ایک دیوانہ ذہنی توازن کھویا ہوا ہے اس کو لے آ کے بندوق دے دیں گے، ایسا تماشا نہیں ہے۔ تو یہ جو واقعات ہیں، یہ جو واقعات ایک چھوٹے سے نظر آ رہے ہیں، یہ ایک بڑی سیریز ہوگی آگے۔ ابھی گجرات 2002 میں سمجھیے کہ جلا، اس وقت اتنا سوشل میڈیا نہیں تھا، کیا کیا ظلم گجرات میں نہیں ہوا ہوگا۔ آج منی پور کا ایک ویڈیو نے پورے ملک کو دہلا کر رکھ دیا ہے کہ عورتوں کے برہنہ پریڈ کیے جا رہے ہیں۔ ایک بلقیس بانو گجرات میں نہیں ہوا، سینکڑوں ایسے واقعات ہیں جس پر آنکھ بند کی گئی، جس پر ڈرایا گیا، جس پر دھمکایا گیا، انویسٹیگیشن سمجھیے کہ کمیٹیوں کے سامنے ذمہ دار بیان دیے تو آج جیلوں میں بند کر دیے گئے۔ تو یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو باقی رکھنا ہے تو پھر چوکس اور چوکنا رہنا پڑے گا۔ فرقہ پرستوں کو سمجھیے کہ کیسے دبایا جائے، کیسے کچلا جائے، فرقہ پرستوں کو کیسے شکست دی جائے۔ کچھ مسخرے ہیں، کھیل کھیل رہے ہیں، سیاسی کھیل سمجھ رہے ہیں، وہ سیاسی کھیل نہیں ہے، فرقہ پرستوں کو مضبوط کرنے کا ایک تماشا ہے جو اپنی دنیا کے لیے وہ کر رہے ہیں۔ تو فرقہ پرستی کا مقابلہ بہت ضروری ہے۔ فرقہ پرستوں کو شکست دینے کے لیے جو RSS کے خلاف قوت سے، طاقت سے ٹھہرا ہوا اور بول رہا ہے، جو قیمت ادا کر رہا ہے، اس کو سمجھیے کہ صاحب اس کا ساتھ دیں۔ آپ اپنے ذاتی مفادات سے اونچے اٹھ کر ملک کو بچانے، ملک کے دستور کو، ملک کی تہذیب کو بچانے کی فکر کریں، اور سمجھیے کہ فرقہ پرستوں کی شکست ہی ایک سمجھیے نئی صبح کا آغاز ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو مسلمان شہید ہوئے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، ان کے گھر والوں کو اللہ تبارک تعالیٰ صبر عطا کرے، بہتر ذرائع زندگی کے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس خاندان میں پیدا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔